اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ٹاپک کریں گے سیرہ کے اندر وہ ہے ہجرت مدینہ۔ مدینے میں اسلام۔ بیرون مکہ جن ابتدائی سعادت مندوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے اوپر بیان کیے گئے 5 افراد کے بعد ان 6 کا تعلق مدینہ کے قبیلے خزرج سے ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: اسد بن زرع، قطبہ بن عامر، عوف بن حارث، عقبہ بن عامر، رافع بن مالک، جابر بن عبداللہ۔ یہ لوگ سن 11 نبوت میں حج کے لیے آنے والوں کے ہمراہ آئے تھے۔ ادھر اہل یثرب یعنی کہ مدینے کو کہتے ہیں یثرب، جب کبھی یہود کو جنگ وغیرہ میں زک پہنچاتے تو ان سے سنا کرتے تھے کہ ایک نبی اس وقت بھیجا جانے والا ہے، اس کی بعثت کا زمانہ آن لگا ہے، ہم اس کی معیت میں تمہیں عاد اور ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ منا کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے آواز سنی تو ان کے پاس پہنچ کے فرمایا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ خزرج کا ایک گروہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ یہود کے حلیف؟ تو بولے ہاں۔ تو فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ چنانچہ وہ آپ کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی، قرآن کی تلاوت کی اور اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہٰذا وہ تم پر سبقت نہ کرنے پائیں۔ چنانچہ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں، بس اگر اللہ تعالیٰ آپ پر ان کو اکٹھا کر دے تو آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس دین کی دعوت دیں گے اور آئندہ حج میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ وعدے کے مطابق اگلے سال سن 12 نبوت کے موسم حج میں 12 آدمی حاضر ہوئے، 10 خزرج سے اور 2 اوس سے۔ خزرج کے 10 آدمیوں میں سے جابر بن عبداللہ بن راب کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے، اور اس میں سے نئے 5 جو تھے ان میں معاذ بن حارث، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید، عباس بن عبادہ، اور قبیلہ اوس کے 2 آدمی جو تھے وہ ابو الحشیم اور عویم بن سعدہ۔ یہ لوگ منا کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے۔ آپ نے انہیں اسلام سکھایا اور فرمایا آؤ مجھ سے اس بات پہ بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، من گھڑت بہتان نہ لگاؤ گے، کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ اب جس شخص نے یہ ساری باتیں پوری کی تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا اور اس دنیا ہی میں اسے اس کی سزا دے دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اس پر ان لوگوں نے آپ سے بیعت کی۔ اس کے بعد جب یہ لوگ واپس ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ کو روانہ کیا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ نے حضرت ابو امامہ اسد بن زرع کے گھر قیام فرمایا، پھر وہ دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ ایک روز دونوں ایک باغ میں تھے کہ اوس کے سردار سعد بن معاذ نے اپنے چچیرے بھائی اسید بن حضیر سے کہا ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو۔ اسید نے اپنا نیزہ لیا اور ان دونوں کے پاس آئے۔ انہیں اسد نے دیکھا تو حضرت مصعب سے کہا کہ یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے سامنے اللہ کی سچائی بیان کرو۔ حضرت اسید آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر بولے تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تم ہم سے الگ ہی رہو۔ تو حضرت مصعب رضی اللہ نے کہا
کہ کیوں نہ آپ بیٹھیں اور سنیں، اگر ہماری بات پسند آئے تو مان لیں، ناگوار گزرے تو جو بات بھی آپ کو ناپسند ہو ہم اس سے رک جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے انصاف کی بات کی ہے۔ پھر انہوں نے اپنا حربہ جو تھا یعنی کہ نیزہ وہ گاڑ کے بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ نے اسلام کی بات کی، قرآن کی تلاوت فرمائی۔ حضرت اسید رضی اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا اور اس کو قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ حضرت اسید رضی اللہ واپس ہوئے اور حضرت سعد بن معاذ کو ان کے پاس بھیجنے کے لیے ایک حیلہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا میں نے دونوں سے گفتگو کی، واللہ مجھے تو کوئی حرج نظر نہیں آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ البتہ مجھے بتایا گیا کہ بنو حارثہ کے لوگ اسد بن زرع کو قتل کرنے نکلے ہیں کیونکہ وہ آپ کی خالہ کا لڑکا ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ بھڑک اٹھے اور بگڑے ہوئے ان دونوں کے پاس پہنچے۔ ان کے ساتھ بھی حضرت مصعب رضی اللہ نے وہی سلوک کیا جو حضرت اسید رضی اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ نے انہیں بھی اسلام کی ہدایت دے دی، چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے، حق کی شہادت دی، پھر قوم میں واپس گئے اور کہا اے بنو عبد الشہل، تم لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور سب سے اچھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ نے کہا اچھا تو تمہارے مردوں اور تمہاری عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شام تک کوئی بھی مرد عورت ایسی نہ تھی جو مسلمان نہ ہوگی ہو، یعنی کہ سارے مرد اور عورتیں جو تھیں سب مسلمان ہو گئے سوائے ایک آدمی کے جو اسیرم تھا، جس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا۔ احد کے دن یہ اسلام لایا اور اس سے پہلے کہ اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی کرے اللہ کی راہ میں کام آ گیا۔ یعنی کہ دیکھیں آپ کہ سبحان اللہ کہ وہ بندہ جو اسیرم ہے وہ لے کر آئے اسلام اور ایک سجدہ بھی نہ کیا اللہ کے آگے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلے گئے، کہ ساتھ ہی انہوں نے اسلام لے کے آئے اور شہید ہو گئے۔ تو کتنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ہدایت رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ ساری عمر کی عبادتیں ہی کریں تو آپ جنت میں جائیں گے۔ سم ٹائم آپ کو پتہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کو آپ کی کون سی نیکی ایسی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو اپنے دین کے لیے استعمال کر لیتا ہے کہ پھر آپ بس پار ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلے موسم حج سے پہلے حضرت مصعب رضی اللہ اسی طرح کی کامیابی کی بشارتیں لیے ہوئے مکہ واپس تشریف لے کر آئے۔ موسم حج سن جو ہے 13 نبوت میں اب یثرب کے بہت سے مسلمان اور مشرکین حج کے لیے آئے۔ مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف و ہراس کے عالم میں نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے در پردہ رابطہ کیا اور ایام تشریق کے درمیانے روز رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں اجتماع منعقد کیا۔ مقررہ دن پر یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سو گئے اور جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر گیا تو چپکے چپکے ایک دو آدمی نکل کر عقبہ کے پاس جمع ہوئے۔ یہ تقریباً کل 73 آدمی تھے اور 62 خزرج کے اور 11 اوس کے۔ ان کے ساتھ یہ 2 عورتیں بھی تھیں، نصیبہ بنت کعب جو بنو نجار سے تھیں اور اسما بنت عمر جو بنو سلمہ سے تھیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پہ تھے لیکن چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے ٹھوس اطمینان حاصل کر لیں۔ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ ہی نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، ورنہ انہیں ابھی چھوڑ دو۔ اس کے جواب میں اہل یثرب کے ترجمان حضرت بنا بن
معرور نے کہا کہ ہم صدق اور وفا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ بات کیجئے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند ہو لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرح دعوت دی، اسلام کی رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے یہ عہد لیا کہ تنہا اسی کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چستی اور سستی، ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت تمہیں نہ روکے گی، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ سے ایک روایت ہے کہ ہم نے اس بات پہ بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے نزاع نہ کریں گے۔ اس پر حضرت برا بن معرور رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ اللہ کی قسم ہم فرزندان ضرب اور حرب ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ اتنے میں ابو الحشیم نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا کر دے اور آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس پلٹ آئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، نہیں بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے، میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے میں صلح کروں گا۔ ٹھیک اس فیصلہ کن لمحے میں حضرت عباس بن عبادہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پہ بیعت کر رہے ہیں؟ ان سے سرخ و سیاہ سارے انسانوں سے جنگ پہ بیعت کر رہے ہیں، اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور آپ کے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو پھر ابھی سے چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھائیں گے تو پھر انہیں لے لیجئے، کیونکہ یہ واللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے باوجود ساتھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول بتلائیے اس کے بدلے ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ لوگوں نے کہا، اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ آپ نے ہاتھ پھیلایا اور لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر عین اسی وقت آپ کا ہاتھ حضرت اسد بن زرع نے پکڑ لیا اور کہا کہ اہل یثرب ذرا ٹھہرو، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے دشمنی، اپنے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار۔ اب اگر آپ لوگ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں لے لیں اور آپ کا اجر اللہ پر ہے، اور اگر آپ لوگ اپنے متعلق کوئی اندیشہ رکھتے ہیں تو انہیں ابھی سے چھوڑ دیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عذر ہوگا۔ لوگوں نے کہا، اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے، واللہ ہم اس بیعت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ ہی توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی، اور راجع ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت اسد بن زرع تھے۔ ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ ابو الحشیم تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت برا تھے۔ دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی، ان سے مصافحہ نہیں فرمایا، یعنی کہ اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے عورتوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا۔
بیت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے آپ میں سے 12 نقیب پیش کریں جو اپنی قوم کے نگران اور ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس پہ 9 آدمی خزرج سے اور 3 آدمی اوس سے منتخب کیے گئے۔ خزرج کے نقبا کے نام یہ ہیں: سعد بن عبادہ، برا بن معرور، اسد بن زرع، عبداللہ بن عمر، سعد بن ربیع، عبادہ بن سامت، عبداللہ بن رواح، منظر بن عمر، رافع بن مالک۔ اور اوس کے جو تھے ان کے نام یہ ہیں: اسید بن حزیر، رفاعہ بن عبد المنظر، سعد بن خثیمہ۔ جب ان کا انتخاب ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، جس طرح حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے کہا کہ جی ہاں۔ یہ ہے دوسری بیعت عقبہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی زندگی میں سب سے عظیم اور اہم بیعت تھی۔ اس کی وجہ سے واقعات کا رخ بدل گیا اور تاریخ کی لائن تبدیل ہو گئی۔ جب بیعت پوری ہو چکی اور لوگ بکھرنے ہی والے تھے تو ایک شیطان کو اس کا پتہ چل گیا۔ اس نے نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو، پکار لگائی کہ خیمے والوں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نپٹو گے؟ اس وقت بے دین اس کے ساتھ ہیں اور وہ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: او اللہ کے دشمن، میں تیرے لیے جلدی فارغ ہو رہا ہوں، اور لوگوں سے فرمایا کہ اپنے اپنے ڈیروں پہ چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس جا کر سو گئے اور وہیں صبح کی۔ ادھر صبح ہوئی تو قریش نے اس پر احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا، مگر مشرکین یثرب نے کہا کہ یہ خبر باطل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، جبکہ مسلمانوں نے چپ سادے رکھی۔ چنانچہ قریش نے مشرکین کی بات سچ سمجھی اور نامراد واپس چلے گئے۔ لیکن بعد میں قریش کو یقینی طور پہ معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے، چنانچہ ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا اور سعد بن عبادہ اور منظر بن عمر کو ازاخر کے پاس جا لیا، لیکن منظر بن عمر نے انہیں بے بس کر دیا اور نکل بھاگے۔ البتہ سعد پکڑے گئے اور انہیں باندھ کر مارتے اور بال گھسیٹتے ہوئے مکہ لے جایا گیا، لیکن وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب نے انہیں چھڑا دیا، کیونکہ وہ ان دونوں کے قافلوں کو مدینے میں پناہ دیا کرتے تھے۔ ادھر انصار نے ارادہ کیا کہ مکہ پر دھاوا بول دیں، مگر اتنے میں حضرت سعد آتے ہوئے دکھائی دیے، لہٰذا تمام لوگ بخیریت مدینہ واپس روانہ ہو گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔